فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان مرصوص، جو کہ مقتل حسین ہے۔ اس کی جلد نمبر اول پیش کی جا رہی ہے۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 48 سے۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور 52 جانوروں کی تسبیح۔ امام حسین علیہ السلام ابھی کم سن تھے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں 52 مختلف جانوروں کی تسبیحات بیان کی۔ نمبر 1، چیل کہتی ہے، اے ابن آدم، جس قدر چاہو زندہ رہو مگر آخر میں موت ہے۔ باز کہتا ہے، اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ مور کہتا ہے، اے میرے آقا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی اور اپنے حسن پر مغرور ہوا، مجھے معاف کر دے۔ تیتر کہتا ہے، رحمان عرش پر قائم ہے۔ مرغا کہتا ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اس کے ذکر کو بھول نہیں سکتا۔ مرغی کہتی ہے، اے برحق معبود، تو حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، اے اللہ، اے حق۔ باشق کہتا ہے، میرا اللہ اور یوم قیامت پر ایمان ہے۔ حدا کہتی ہے، اللہ پر توکل کرو تاکہ رزق ملے۔ عقاب کہتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شاہین کہتا ہے، پاک ہے اللہ جو حق ہی حق ہے۔ الو کہتا ہے، لوگوں سے دور رہنا مجھے پسند ہے۔ کوا کہتا ہے، اے رزق دینے والے، حلال رزق عطا فرما۔ کرکی کہتا ہے، اے اللہ مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھ۔ لق لق کہتا ہے، جو لوگوں سے الگ رہے وہ ان کے نقصان پہنچانے والے سے دور رہتا ہے۔ بطخ کہتی ہے، اے اللہ، تیری ہی بخشش کی طلبگار ہوں۔ حدود کہتا ہے، کس قدر بدبخت ہے وہ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ قمری کہتی ہے، اے باطن و ظاہر کو جاننے والے، اے اللہ۔ دبسی کہتی ہے، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ۔ اق اق کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ طوطا کہتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چڑیا کہتی ہے، اس گناہ سے توبہ کر جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ بلبل کہتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حق ہے۔ کپچا کہتا ہے، حق بہت ہی قریب ہے۔ بٹیر کہتا ہے، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ سوزنق کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اور اس کی آل اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ فاختہ کہتی ہے، اے یکتا، اے اکیلے، اے تنہا، اے بے نیاز۔ شقراق کہتا ہے، میرے آقا مجھے آگ سے بچا۔ قمری کہتا ہے، میرے آقا ہر مومن کا گناہ معاف کر کے اس کی توبہ قبول فرما۔ ورشان کہتا ہے، اگر تو میرے گناہ معاف نہ کرے تو میں بدبخت ہو جاؤں گا۔ شفین کہتا ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے جو بلند و برتر ہے۔ شترمرغ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابابیل کہتا ہے، اے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والے، اے اللہ تیرے لیے ہی ہر حمد ہے۔ جرافہ کہتا ہے، وہ یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گوسفند کہتا ہے، موت ہی بہتر اور کافی نصیحت کرنے والی ہے۔ جدی کہتا ہے، مجھے موت جلدی آئے تو میرے گناہ کم ہوگے۔ شیر کہتا ہے، اللہ کا حکم ہی اہمیت والا ہے۔ بیل کہتا ہے، ہاں ابن آدم، تو اس کے سامنے ہے جو سب کو دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہی معبود ہے۔
ہاتھی کہتا ہے کوئی طاقت و ہیلا موت سے بچا نہیں سکتا۔ چیتا کہتا ہے اے طاقتور، اے جبار، اے بڑائی والے، اے اللہ۔ اونٹنی کہتی ہے پاک ہے وہ جو جابروں کو ذلیل کرتا ہے، اور پاک ہے وہ۔ گھوڑا کہتا ہے پاک ہے ہمارا پروردگار، پاک ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ گیدڑ کہتا ہے بار بار گناہ کرنے والے پر عذاب ہی عذاب ہے۔ کتا کہتا ہے گناہ ہی ذلت کے لیے کافی ہے۔ خرگوش کہتا ہے اے اللہ مجھے تباہ نہ کر، تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ لومڑی کہتی ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ غزال کہتا ہے مجھے تکلیف سے نجات دے۔ گینڈا کہتا ہے میری فریاد رسی کر ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا اے اللہ۔ ہرن کہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین سہارا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ تیندوا کہتا ہے وہ پاک ہے جو قدرت کے ساتھ عزت والا ہے، وہ پاک ہے۔ سانپ کہتا ہے جو تیرا نافرمان ہو وہ کتنا بدبخت ہے اے رحمان۔ عقرب کہتا ہے برائی وحشت ناک چیز ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس جہاں میں جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے ایک مخصوص ذکر اور ورد کو مقرر فرمایا ہے، جس پر گواہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 44۔ کوئی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ صفحہ نمبر 53 ہے، عنوان ہے کرم حسین علیہ السلام کی ایک مثال۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں زیر آیا علم عالم الاسماء کلہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہو کر کچھ مانگا اور کہا میں نے آپ علیہ السلام کو کے جد نامدار سے سنا کہ جب کچھ مانگنا ہو تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگو۔ نمبر 1 شریف عرب سے، نمبر 2 کریم حاکم سے، نمبر 3 حامل قرآن سے، نمبر 4 حسین شکل والے سے۔ میں آپ میں یہ جملہ صفات پاتا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ آپ شریف عرب ہیں، آپ کے نانا عربی ہیں، آپ کریم ہیں کیونکہ آپ کی سیرت ہی کرم ہے، قرآن پاک آپ کے گھر میں نازل ہوا اور آپ سبھی اور حسین ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو مجھے دیکھنا چاہے وہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو دیکھے، لہٰذا عرض ہے کہ مجھے عطیے سے سرفراز فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جد نامدار نے فرمایا ہے معرفت کے مطابق عطیہ دینا چاہیے، تو میرے سوالات کے جواب دے۔ نمبر 1 سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2 ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ کرنا۔ نمبر 3 مرد کی زینت کیا ہے؟ کہا علم مئے حلم، ایسا علم جس کے ساتھ حلم ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا درست ہے۔ اس کے بعد آپ مسکرائے اور ایک بڑا کیسہ اس کے سامنے ڈال دیا۔ اور یہ روایت فضائل خمسہ من صحہ ستہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 پر۔ صفحہ نمبر 54 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی سخاوت۔ مسند امام رضا علیہ السلام صفحہ نمبر 35 میں ہے کہ سخی دنیا کے لوگوں کے سردار اور متقی آخرت کے لوگوں کے سردار ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سخی ایسے تھے جن کی نظیر نہیں، اور متقی ایسے تھے کہ جن کی مثال نہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ جناب اسامہ بن زید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے۔ امام حسین علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ بے حد رنجیدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اے میرے نانا کے صحابی کیا بات ہے، کیوں آپ غمگین ہیں؟ عرض کی مولا 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اسے میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی زندگی میں ہی انہیں قرضے کے بار سے سبکدوش فرما دیا۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی شہر مدینہ میں آیا، اس نے لوگوں سے دریافت کیا یہاں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا۔ اس نے حاضر خدمت ہو کر بذریعہ اشعار سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے 4,000 اشرفیاں عنایت فرما دیں۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے جاتے ہی ایک شخص کا بخار اترنا۔ صفحہ نمبر 54 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو سخت بخار تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔
آپ نے جیسے ہی مریض کے گھر میں قدم رکھا تو اس کا بخار اتر گیا۔ اس شخص نے کہا خدا نے آپ پر بڑے انعام کیے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بخار بھاگ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اسے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہمیں کہنے والا تو دکھائی نہ دیا، البتہ ہم نے اس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ بے شک آپ درست فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا امیر المومنین علیہ السلام نے تجھ سے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہمارے دشمن یا ہمارے کسی گناہ گار محب کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے کے علاوہ اور کسی کے قریب نہ جانا؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو نے اسے کیوں تنگ کیا؟ راوی کا بیان ہے کہ مریض عبداللہ بن شداد بن ہادی تھا، اور یہ روایت ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51، مدینۃ المجائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پر۔ صفحہ نمبر 55 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کا مردہ زندہ کرنا۔ یحییٰ بن ام الطویل کا بیان ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جوان روتا ہوا آیا۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میری ماں کی ابھی وفات ہوئی ہے۔ میری ماں کے پاس کافی دولت تھی جسے اس نے کسی مخفی جگہ پر چھپایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی دولت کی کوئی نشاندہی نہیں کی اور میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کی اس وقت تک تجہیز اور تکفین شروع نہ کروں جب تک آپ کو اطلاع نہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آؤ وہاں جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے اس گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں وہ عورت رہا کرتی تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو اس عورت کی میت زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی خدایا اسے زندگی عطا کر تاکہ یہ وصیت کر سکے۔ جیسے ہی آپ کی دعا تمام ہوئی تو وہ عورت زندہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی نگاہ آپ کے رخ انور پر پڑی تو اس نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کنیز خدا وصیت کر، خدا تجھ پر رحم کرے۔ عورت نے کہا فرزند رسول میرے پاس اتنی دولت ہے جو کہ فلاں مقام پر رکھی ہوئی ہے، اس میں سے 1/3 آپ علیہ السلام کی ہے، آپ اسے اپنے ماننے والوں میں تقسیم کریں اور 2/3 ترکہ میرے اس بیٹے کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ آپ کا محب ہے تو اسے میرے ترکے میں سے حصے دار بنائیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کا مخالف ہے تو پھر اسے 1 درہم بھی نہ دیں، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کا کوئی مخالف میری جائیداد کا حصے دار ہو۔ آخر میں میری وصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد اس خاتون کی دوبارہ وفات ہو گئی، اور یہ روایت ہے الخرائج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245، مدینۃ المجائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 پر۔ صفحہ نمبر 56 عنوان ہے امام علیہ السلام کی ایک اندھے کو بینائی دینا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے غلام نجات کا بیان ہے میں نے ایک جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ایک عجیب منظر یہ دیکھا کہ مولا کا تیر جسے بھی گھائل کرتا فرشتے اس کے جسم سے تیر کو نکال کر امیر المومنین علیہ السلام کو واپس کر رہے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی میں نے فرشتوں کو دیکھا تو میری نگاہ ختم ہو گئی اور میں اندھا ہو گیا۔ میں نے امام حسین علیہ السلام سے اپنے اندھے پن کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ان آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ آپ نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا جس سے میری بینائی فی الفور لوٹ آئی، اور یہ روایت ہے الثاقب فی المناقب صفحہ نمبر 344، حدیث نمبر 1 ہے مدینۃ المجائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ صفحہ نمبر 57 ہے عنوان ہے حسنین کریمین 1,00,000 زبانوں کے عالم تھے۔ صفار نے باسائر الدرجات اور شیخ مفید نے الاقتصاص میں لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 شہر بنائے ہیں، ایک شہر مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، اور ان دونوں کے گرد لوہے کی فصیل ہے، اور ہر شہر کے 1,00,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے رہنے والے علیحدہ علیحدہ زبان بولتے ہیں، اور ان تمام زبانوں کو یا صرف میں جانتا ہوں یا میرا بھائی حسین علیہ السلام جانتا ہے۔ اور یہ روایت الاختصاص صفحہ نمبر 291، بصائر الدرجات صفحہ نمبر 339، مدینۃ المجائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 پر ہے۔
صفحہ نمبر 57 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کا نور۔ امام حسین علیہ السلام جب کہیں تاریکی میں بیٹھے ہوتے تو ان کی پیشانی اور گلے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں، جس سے لوگ اندھیرے میں راستے کو تشخیص دیتے تھے۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 191، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73، قمقام زخار صفحہ نمبر 169، العوالم آل امام حسین علیہ السلام شیخ عبداللہ بحرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، مستدرک العوامل العلوم المعارف جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 30 پر۔ صفحہ نمبر 57 ہے اور عنوان ہے ایک نصرانی کا مسلمان ہونا۔ ولادت کے بعد جب ایک نصرانی راہب کو اطلاع ملی کہ حسنین علیہ السلام متولد ہو چکے ہیں تو وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور راستہ پوچھتے ہوئے جناب زہرا کے گھر پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے آواز دی، یا بنت رسول اللہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو باہر بھیجیں تاکہ میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دونوں فرزندوں کو باہر بھیجا۔ اس شخص نے حسنین علیہ السلام کو پیار کیا اور گریہ کرتے ہوئے کہا، بے شک ان کا نام توریت میں شبر و شبیر اور انجیل میں تاب و طیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور یہ روایت ہے تجلیات حسین علیہ السلام صفحہ نمبر 94 پر۔ صفحہ نمبر ہے 58، عنوان ہے حسنین کریم علیہ السلام سے محبت حکم رسول اللہ۔ بہت سی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے مسلمانوں کو باور کرایا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے میرے ان دونوں بیٹوں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے بھی محبت کرے، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ روایت ہے عاشر بہار الانوار جلد صفحہ نمبر 74 پر۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے محبت رکھے گا اس سے میں محبت رکھوں گا، جس سے میں محبت رکھوں گا اس سے اللہ محبت رکھے گا، جس سے اللہ محبت رکھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا اس سے میں دشمنی رکھوں گا، اور جس سے میں دشمنی رکھوں گا اس سے اللہ دشمنی رکھے گا، جس سے اللہ دشمنی رکھے گا وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ اور یہ روایت ہے ارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر۔ اسی طرح ایک جگہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 143۔ صفحہ نمبر 58، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سے بیان کیا وکی نے، اس کو روایت کی عبداللہ بن سعید نے، جس نے اپنے والد سے روایت کی، اور انہوں نے بی بی عائشہ یا بی بی ام سلمہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک سے فرمایا، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس گھر میں آیا تھا اور وہ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، بے شک آپ کا یہ بیٹا حسین علیہ السلام قتل کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین کی وہ مٹی دکھا سکتا ہوں جہاں اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اس نے ایک لال مٹی نکالی۔ عبداللہ بن نجی نے اپنے والد نجی سے روایت کی کہ جو امام علی علیہ السلام کا وضو کا برتن اٹھایا کرتے تھے، تو جب وہ نینوا پہنچے اور وہ صفین کی طرف بڑھ رہے تھے تو امام علی علیہ السلام نے کہا، صبر کرو ابا عبداللہ، نہر فرات کے کنارے پر صبر کرو۔ راوی کہتا ہے، میں نے کہا، اے امیر المومنین علیہ السلام کیا ہوا؟ امام علیہ السلام نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو کسی نے پریشان کیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میرے پاس ابھی جبرائیل اٹھ کر گئے ہیں اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت حسین علیہ السلام کو قتل کر دے گی نہر فرات کے کنارے پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ مٹی دیکھنا چاہتے ہو جہاں حسین علیہ السلام قتل ہوگا؟ میں نے کہا، جی مجھے دکھائیے۔ آپ نے مجھے مٹھی بھر مٹی دی اور میں روتا رہا
اور یہ روایت ہے مسند احمد رقم الحدیث 648۔ شیخ زبیر علی زئی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ احمد شاکر نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا، اور اس کے علاوہ ابو بکر الہیثمی نے مجموع الزوائد میں کہا کہ اس حدیث کو احمد، ابو اعلیٰ، البزار اور البترانی نے نقل کیا ہے، اور حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے اللہ سے رسول اللہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی تو اللہ نے اجازت دے دی، تو رسول اللہ نے بی بی ام سلمہ سے فرمایا دروازہ بند کر دو تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو بی بی ام سلمہ نے ان کو آنے سے منع کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام پھر بھی داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر بیٹھ گئے اور ان کے کاندھوں پر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے کہا کیا آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا آپ کی امت جلد ان کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں ان کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اس فرشتے نے ہاتھ کو مارا اور ایک لال مٹی کے ساتھ آ گیا۔ پھر بی بی ام سلمہ نے وہ مٹی لی اور اپنے پردے کے ساتھ باندھ لی۔ ثابت کہتا ہے کہ ہم تک پہنچا ہے کہ وہ جگہ کربلا ہے، اور یہ روایت ہے مسند احمد رقم الحدیث 13539۔ البانی نے کہا کہ تمام راوی ثقہ ہے۔ ابن عباس نے کہا ایک مرتبہ مجھے نفس دن کو خواب آیا جس میں نے نبی کو دیکھا، وہ گرد آلود اور الجھی ہوئی حالت میں تھے، اور ان کے پاس ایک بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کا خون ہے، اور میں اس کو صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ عمار کہتا ہے کہ ہم نے اس دن کی تاریخ یاد کر لی جب یہ خواب نظر آیا، اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور یہ روایت بھی مسند احمد حدیث نمبر 2165 ہے۔ شیخ زبیر علی زئی نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ شیخ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ شیخ شعیب الارناوت نے کہا کہ اس کی سند قوی ہے، مسلم کی شرط کے مطابق، اور اہل سنت کی معتبر احادیث میں مذکور ہے کہ ہم سے بیان کی احمد بن اسرائیل نے، اور کہا میں نے احمد بن محمد بن حنبل رحم اللہ کی کتاب میں ان کے ہاتھوں سے لکھا دیکھا کہ ہم سے روایت کی اسود بن عامر ابو عبد الرحمن نے، ان سے بیان کی ربی بن منذر نے، جنہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ امام حسین علیہ السلام کہا کرتے تھے جس کی بھی آنکھوں سے ایک آنسو میرے لیے بہے یا ایک قطرہ آنسو بھی ہمارے لیے اس کی آنکھوں سے بہا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ اس روایت کی سند اہل سنت رجال کے مطابق صحیح ہے، اور اس کے یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6994، صحیح مسلم حدیث نمبر 2266، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3900، جامع ترمذی حدیث نمبر 2276، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5023 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 61، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام پر جنات کا نوحہ۔ عمار بن ابی عمار نے ام سلمہ سے روایت کی کہ میں نے جنات کو حسین علیہ السلام پر نوحہ گیری کرتے ہوئے سنا، اور یہ روایت ہے فضائل صحابہ حدیث نمبر ہے 1373، المجموع الکبیر طبرانی حدیث نمبر ہے 2867۔ شیخ زبیر علی زئی سند صحیح ہے، ابو بکر ہیثمی سند صحیح ہے۔ صفحہ نمبر 61، شان حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور حسین کے 9 بیٹے ائمہ طاہرین علیہ السلام پاک اور معصوم ہیں، اور یہ روایت فرائد السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، یناب المودت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 پر۔ صفحہ نمبر 62،
عنوان ہے علی علیہ السلام کے بیٹے اور رسول اللہ کے فرزند۔ اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم میرے داماد اور میرے دونوں بیٹوں کے باپ ہو، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور یہ روایت ہے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، امام نسائی، حدیث نمبر 138، صفحہ نمبر 175۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے بیٹے متعدد مقامات پر کہا، اور یہ روایت الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی، صفحہ نمبر 535، خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، امام نسائی، حدیث نمبر 139، صفحہ نمبر 176، مستدرک الحکم جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 180، اور حدیث نمبر ہے 4774 پر۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں رکھی، لیکن میری ذریت علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھی۔ اور یہ روایت ہے انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 354، مجام الکبیر جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 44، فردوس جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 172، مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 49، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 328، کنز الاعمال جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 600، الفضائل صفحہ نمبر 130، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 387، کشف الغمہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 83، بحار الانوار جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 144 پر۔ سید الانبیاء نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کی ذریت اس کے صلب میں رکھی، لیکن اس ذات نے میری ذریت آپ کے صلب میں رکھ دی، اگر آپ نہ ہوتے تو میری اولاد نہ ہوتی۔ اور یہ روایت ہے کتاب من لحی حضر الفقی جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 365، مکارم الاخلاق جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 329، تفسیر قمی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 338، امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 450، بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 58، بحار الانوار جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 101 پر۔ صفحہ نمبر ہے 62۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام جنگ جمل میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں امام حسین علیہ السلام نے جنگ جمل میں اپنے بابا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ جمل میں محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بیٹے پرچم ہاتھ میں لے کر آگے بڑھو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی صفوں کو درست کیا، امام حسن علیہ السلام کو میمنہ پر اور امام حسین علیہ السلام میسرہ پر معمور فرمایا۔ اور یہ روایت ہے الجمل صفحہ نمبر 348 پر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے لشکر کے مقدمے پر جناب عبداللہ بن عباس کو معمور کیا، علمدار لشکر جناب حنفیہ، سواروں پر جناب عمار بن یاسر، پیدل فوجوں پر جناب محمد بن ابی بکر، میمنہ پر امام حسن علیہ السلام اور میسرہ پر امام حسین علیہ السلام کو معمور فرمایا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط صفحہ نمبر 138، سیر الاعلام النبالہ جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 288، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 200۔ صفحہ نمبر 63، امام حسین علیہ السلام جنگ صفین میں۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں ہے کہ 37 ہجری میں ماہ صفر کے آغاز میں امام علی علیہ السلام کے حکم پر اہل شام سے جنگ کا اعلان ہوا، لشکر جمع کیا گیا۔ جب لشکر جمع ہو گیا تو اس کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ لشکر کے میمنہ پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جناب عبداللہ بن جعفر اور جناب مسلم بن عقیل کو مقرر کیا گیا، میسرہ پر جناب محمد بن حنفیہ، جناب محمد بن ابی بکر اور جناب ہاشم بن عتبہ مرقال کو تعینات کیا گیا، قلب لشکر پر جناب عبداللہ بن عباس بن ربیع بن حارث، جناب مالک اشتر اور اشس بن قیس کو متعین کیا گیا، جناح لشکر پر سعد بن قیس ہمدانی، عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی، رفاع بن شداد بجلی اور عدی بن حاتم کا تقرر کیا، کمین گاہوں کے نگراں جناب عمار بن یاسر، جناب عمرو بن حمق، عامر بن وائلہ کنانی اور قبیضہ بن جابر اسدی مقرر ہوئے۔
اور یہ روایت ہے مناقب ابن عاشوب اور انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 پر۔ یہی روایت کتاب الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24 میں درج ہے کہ الاخبار الطوال میں ہے کہ قضیہ تحکیم میں امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے گواہ حضرات حسن اور امام حسین علیہ السلام، جناب عبداللہ بن عباس اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار تھے، اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 195، واقعۃ الصفین صفحہ نمبر 506، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 63 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام جنگ نہروان میں۔ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے شاہد جناب عبداللہ بن عباس، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ اور امام علیہ السلام کے دوسرے فرزندان تھے، اور یہ روایت ہے الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 پر۔ ذخائر العقبی میں ابو عمر سے روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس امام علی علیہ السلام کے ساتھ گواہ تھے۔ آپ کے ساتھ دیگر جو گواہ تھے ان کے اسماء یہ ہیں: حسنین کریمین، جناب محمد حنفیہ، آپ کے باقی فرزندان اور آپ کے بھائی جناب عقیل، جناب عباس کے دونوں فرزندان عبید اللہ اور قسیم اور جناب جعفر طیار کے فرزندان جناب عبداللہ، جناب محمد اور جناب اون، اور یہ روایت ہے ذخائر العقبی صفحہ نمبر 377 پر۔ صفحہ نمبر ہے 64 اور عنوان ہے امام حسن علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کو وصیت۔ امام حسن علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا: اے میرے بھائی، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں اور جوار رحمت حق کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے مہلک زہر دیا گیا کہ جس سے میرے جگر کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں۔ میں نے ان جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے اور جو مجھے یہ معلوم ہے کہ کس نے یہ زہر دیا ہے اور یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے۔ تجھے میرے اس حق کی قسم جو تجھ پر ہے، مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرنا اور خدا کی قضا کا اور جو اس کو منظور ہے اس کا انتظار کرو۔ میں نے اپنا فیصلہ خداوند کے سپرد کیا اور ان ظالموں سے حساب کتاب قیامت کے دن پر چھوڑا۔ میری روح نکلنے کے بعد میری آنکھوں کو بند کرنا، مجھے غسل و کفن دے کر نانا رسول اللہ کے روضے پر تجدید عہد کے لیے لے جانا۔ اس کے بعد مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے پاس بقیع میں دفن کر دینا۔ اس بات کو بھی جان لو کہ جب میرے جنازے کو روضہ رسول اللہ کی طرف لے جاؤ گے تو بعض یہ سمجھیں گے کہ تم میرے جنازے کو نانا کے پاس دفن کرنے لے جا رہے ہو، لہٰذا وہ جمع ہو کر تمہیں نانا کے روضے کی طرف میرے جنازے کو لے جانے سے روکیں گے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو۔ اس کے بعد اپنے بیٹے اور زوجہ کے بارے میں وصیت کی اور اسرار امامت امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیے اور ان کو شیعوں کی امامت کے لیے منسوب کیا، اور اپنے چاہنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ روایت ہے قمقام ذخائر صفحہ نمبر 205، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 739، البقی الغردغانی دراستہ شمائلہ محمد امین امینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 پر۔ عنوان ہے صفحہ نمبر 64 ہے، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے فرزندان کی تعداد۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 3 فرزندان شہید ہوئے، جن میں جناب علی اکبر، جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ رضی تھے۔ ان کا ذکر تفصیل سے ان کے باب میں ہوا ہے اور صفحہ نمبر 65 پہ آ گئے۔ امام علی زین العابدین اسیران کربلا میں تھے اور ان کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، جن کا نام جناب جعفر بن امام حسین علیہ السلام تھا، اور یہ روایت ہے ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135، دلائل امامت صفحہ نمبر 181، مجموعہ نفیسہ
صفحہ نمبر 177 اور صفحہ نمبر 18، الباب الانصاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، المجدی صفحہ نمبر 91، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77، حدائق الوردیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117، تاریخ طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 520، نسب قریش صفحہ نمبر 59، مطالب سول صفحہ نمبر 73، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 258، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 277، علام الورا صفحہ نمبر 1 اور حدیث نمبر ہے 478، الشجرۃ المبارکہ صفحہ نمبر 73، السلسلہ علویہ صفحہ نمبر 30، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 پر۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کی بات ہے، جناب محمد اور جناب جعفر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہی وصال فرما چکے تھے اور جناب محسن شہید ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے جو واقعہ طف کربلا میں موجود تھے وہ جناب علی اکبر، جناب علی اوسط، جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ رضی تھے۔ اور یہ روایت ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر، یہ روایت ہے موسع کربلا کی جلد نمبر نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ اور ان روایات و تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 5 فرزندان تھے۔ ایک اور فرزند کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے جنہیں جناب محمد بن حسین علیہ السلام اور بعض مقام پر جناب ابراہیم بن حسین علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ جہاں تک جناب ابراہیم بن حسین ہے تو وہ بعض سیرت نگاروں نے شہید کربلا جناب ابراہیم بن حسین سواد حسین کو جناب ابراہیم بن حسین علیہ السلام لکھا ہے اور ان کا شمار شہدائے کربلا میں کیا، جبکہ وہ جناب ابراہیم بن حسین تھے۔ حلوے والی ہے سے ہے یہ حسین۔ جناب محمد کے بارے میں مختلف روایات میں ہے کہ بعض نے انہیں اسیران کربلا میں شمار کیا ہے اور بعض نے شہدائے کربلا میں شمار کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 277، المحسن صفحہ نمبر 148، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 پر۔ جناب عبداللہ رضی کے باب میں ہم نے بیان کیا کہ ان کو بھی جناب محمد بن امام حسین علیہ السلام لکھا گیا ہے کیونکہ وہ نومولود تھے اور روز عاشورہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے واقعے کو جناب محمد کے ساتھ ملا کر لکھا گیا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔